وطن کی فکر کر نادان، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادی کے مشورے ہیں ایوانوں میں، یہ خاموشی کب تک لذت فریاد پیدا کر، تو ہو زمین پر اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج میں ریاست کرناٹک کی پوری عوام کو بالعموم اور بالخصوص بیدر کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی نازک وقت ہے۔ یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے گلے شکوے دہراتے بیٹھیں، یہ وقت ہے فرقہ پرستوں کو شکست دینے کا، یہ وقت ہے بی جے پی کو اقتدار سے دور ہٹانے کا، یہ وقت ہے مسلمانوں کے خلاف، دلتوں کے خلاف، مائنارٹیز کے خلاف اور دیگر طبقات کے خلاف جو نفرتوں کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس نفرتوں کے ماحول کو ختم کرنے کا۔ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کبھی حجاب کے نام پر، کبھی ریزرویشن کے کینسلیشن کے نام پر، کبھی گائے کے گوشت کے نام پر، کبھی اور کسی نام سے مسلمانوں کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے۔ آج کئی سالوں کے بعد، 3.5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد بی جے پی جب سے حکومت کر رہی ہے، آج موقع ہے ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اس منحوس حکومت کو، اس فرقہ پرست حکومت کو، اس ظالم حکومت کو، اس مسلم مخالف، مائنارٹی مخالف حکومت کو اکھاڑ کر پھینکنے کا۔ ایسے وقت میں اگر ہم اپنے اختلافات میں بٹ جاتے ہیں، اگر ہم اپنی ذاتی رائے پر جو ہے نا ملی رائے کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے ذاتی فائدے پر اجتماعی فائدے کو قربان کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے نہ ہم کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہماری نسلیں ہمارے کو کوسیں گی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے نا ایسے ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا آج ہم پریشان ہیں۔ اگر وہ لوگ متحد ہوتے اور ان ظالموں کے پنجوں سے آزادی حاصل کر لیتے تو جو ہے نا آج یہ موقع نہیں ہوتا۔ میں تمام ریاست کی عوام کو اور بیدر کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو ایک سوچا سمجھا اور سلجھا ہوا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بی جے پی کے مقابلے میں جو امیدوار بھی طاقتور ہے، اس امیدوار کے حق میں باقی سارے امیدواروں کو نظر انداز کرتے ہوئے متحدہ طور پر اپنے ووٹوں کا استعمال کریں اور جو ہے نا اس بی جے پی کو، اس فرقہ پرست حکومت کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اگر ہم تمام سیکولر پارٹیوں سے یہ کہتے بیٹھیں کہ آپ سب لوگ مل کر اپنا ایک امیدوار بی جے پی کے مقابلے میں اتاریں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ حال ہی میں نے کشمیر کے سابقہ گورنر ستیہ پال ملک کا جو ہے نا ایک تقریر سنی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 1 to 1 اگر الیکشن ہوتا ہے تو بی جے پی کہیں سے بھی نہیں جیت سکتی۔ یہ بات سچ ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی کو اقتدار میں رہنے کی خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی کو اپنی ذاتی منفعت کی خواہش ہوتی ہے، ہر آدمی میدان میں اترتا ضرور ہے، لیکن عوام کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ پہلے یہ دیکھے کہ اس فرقہ پرست حکومت کے خاتمے کے لیے، اس فرقہ پرست جماعت کے خاتمے کے لیے ایسا کون سا امیدوار میدان میں ہے جو ان سے مقابلہ کر سکتا ہے، جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے۔ پہلے یہ فیصلہ سوچ لے، اس کے بعد فیصلہ کر لے، اور تمام کے تمام لوگ اپنے ذاتی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر صرف اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، یا میری جماعت، میری وجہ، میرا یہ تھا، میں کل باتیں کرا تھا، کل گالیاں دیا تھا، آج میں تائید کیسا کروں، لوگ ایسا سمجھیں گے ویسا سمجھیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ خاص طور پر میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مخالفین اگر ملی فائدے کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے اپنی قربانی دیتے ہیں تو ان کو جو ہے نا صدیوں تک یاد کیا جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے جو اختلافات ہیں اس کو بازو رکھیں اور جو ہے نا متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ جیسے کہ میں نے کل ہی ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پورے بیدر کا سروے کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ
کانگریس کے امیدوار جناب رحیم خان کے حق میں ہے۔ اب اگر ہم رحیم خان کو چھوڑ کر کسی اور امیدوار کے حق میں اگر ہم اپنے ووٹوں کا استعمال کرتے ہیں تو یقین مانیے یہ بی جے پی کو طاقت بخشنے والی بات ہوگی۔ انجانے طور پر ہم غیر محسوس طریقے سے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا ہم بی جے پی کو اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات سے ہم کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سارے باتوں کو چھوڑ دیں اور سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، اور کانگریس کے امیدوار جناب رحیم خان صاحب کے حق میں اگر ہم اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر جو ہے نا وہ بی جے پی کو پھر ایک مرتبہ شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں ایک بات تمام عوام کو سمجھانے کے لیے کہنا چاہوں گا کہ یقینی طور پر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ایسا نظر آ رہا ہوگا کہ جنتا دل یس کے امیدوار کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ہیں۔ کوئی بہت سے لوگ نہیں ہیں جو کیمروں میں قید ہو کر آتے ہیں، وہ 200-300 جو ہے نا 10-20 ہزار کے طور پر نظر آتے ہیں، لیکن وہ کچھ زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہمیشہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہے نا کسی کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ عوام کا مینڈیٹ دیکھیں گے، اکثریتی رجحان دیکھیں گے تو تمام کا تمام مینڈیٹ کانگریس کے امیدوار کے حق میں نظر آ رہا ہے۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے خواہش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی قربانی دیتے ہوئے، اپنی رائے کی قربانی دیتے ہوئے، اللہ کے لیے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے کانگریس کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر بی جے پی کو یہاں سے شکست یقینی ہے۔ کیونکہ میں نے جو دیکھا وہ یہ کہ جو مخالفین ہیں وہ لوگ تعداد میں بہت کم ہیں، لیکن ان کے اندر جذبہ زیادہ ہے، اور جو تائید کرنے والے ہیں وہ تعداد میں کئی ہیں لیکن ان کے اندر جذبہ کم نظر آ رہا ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب تائید کر رہے ہیں تو کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں، کھل کر تائید کیجئے۔ کئی لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنے دل کی بات کہنے کو گھبرا رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ کریں گے یہ کریں گے۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ پہلے سامنے والے سے آئیڈیا لے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس قسم سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا ہوگا کہ ہم اس امیدوار کی تائید کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو دوبارہ جتا کر لانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اپنے جو اختلافات ہیں وہ بازو رکھیے، وہ انفرادی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کو جو ہے نا آج بی جے پی کو اقتدار سے دور رکھنا ہے۔ ہم کو جو ہے نا اپنے ملی فائدے کے لیے اور ہم کو جو ہے نا مجموعی فائدے کے لیے ہم کو آج کانگریس کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ تو آپ باقی سب باتوں کو دور رکھیے اور متحد ہو جائیے، خدا را متحد ہو جائیے، کیونکہ اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے۔